السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کا جو درس ہے وہ جنت کے بعض اوصاف۔ دوستو، آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ جنت کا سیر ہوگا، اور جنت کے اندر جو جنتی اور اہل جنتی ہیں یا ہوں گے، ان کے کیا اوصاف ہوں گے اور کیا اوصاف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے قرآنی آیات کے پس منظر میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے کیا اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جنتیوں کے کچھ اوصاف کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ دوستو، یہ چند آیات ہیں سورہ آل عمران کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بعض اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی وصف جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے وہ ہے متقی۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اس جنت کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی اس مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت جس کی یہ خوبی ہے، جس کی یہ صفت ہے، وہ عدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ تو پہلی صفت اور پہلی خوبی اور وصف جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے تعلق سے ذکر کیا کہ وہ متقی ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ تو اہل جنت کی پہلی صفت ان آیات کے اندر کہ وہ متقی لوگ ہوں گے، متقی اور پرہیزگار، جنہوں نے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرایا ہوگا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چلایا ہوگا، اللہ کے جو اوامر ہیں اور اللہ کے اوامر پر چل کر کے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کے ثواب میں اللہ کے حکم کو مانا ہوگا، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکا ہوگا، وہ انسان متقی کہلاتا ہے، اور وہ اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنایا ہے، اور وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا جو انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کے حکم کی پابندی کی ہوگی، اللہ کے روکی ہوئی چیزوں سے رکا ہوگا۔ تو اور یہ صفت اگر اس کے اندر ہوگی تو اللہ رب العالمین کہ وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور اس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا۔ یہ پہلی صفت ہے اہل جنت کی، جنتیوں کی، جو یہاں ان آیات کے اندر ذکر کی گئی۔ دوسری صفت جو ان آیات کے اندر، جو میں نے آیات پڑھی ہیں، دوسری صفت جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ دوسری صفت ہے کہ جو لوگ خوشی میں بھی
اور غمی میں بھی، دونوں حالتوں میں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ساری صورتوں میں جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دے کر کے، واجب زکوٰۃ، جو زکوٰۃ اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا اس کو ادا کرتے ہیں، عام صدقات و خیرات کرتے ہیں جو ان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں میں بانٹتے ہیں، عام صدقہ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہوں گے جو لوگ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر، جو لوگ ان کے ماتحت ہیں، جن کی ذمہ داری، جن کی سرپرستی ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کو برداشت کرتے ہیں، ان کے اوپر نفقہ کرتے ہیں، اور جہاد کے اندر انسان جہاد کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ میں جہاد ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تمام وہ کام جو خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، تمام نیک اور بھلائی کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے اس انسان کے لیے جو اہل جنت ہوگا، جنتیوں والا، اہل جنتی ہوگا، اور جنتیوں کی دوسری یہ صفت ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، تمام خیر کے راستوں میں، تمام بھلائی کے راستوں میں، تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب اس کو کوئی تنگ دستی پہنچتی ہے، کسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تب تو صدقہ و خیرات کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب آرام و آشائش کی زندگی میں آ جاتا ہے، پریشانی اور تنگ دستی اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو اپنے مال کو روک لیتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی، اور آرام کی زندگی میں بھی، پریشانی کی زندگی میں بھی، ہر حال میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے اس انسان کی جو انسان جنتیوں میں سے ہوگا اور اہل جنت میں سے وہ ہوگا۔ تیسری صفت ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو لوگ اپنے غصوں پر قابو پا لیتے ہوں، جو لوگ اپنے غصوں کو پی جاتے ہوں۔ کسی نے غصہ دلا دیا، کوئی غصے میں آ گیا، تو یہ نہیں کہ غصے میں آ کر کے انسان اس کے اوپر زیادتی کر بیٹھے یا اس کے خلاف کوئی بات کر بیٹھے، نہیں، انسان کو غصہ آیا، انسان کو کسی نے غصہ دلایا، انسان اور مومن اور اہل جنت کے والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اس غصے کو پی جائے، اس غصے پر قابو کر لے اور اس غصے پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ اہل جنت کی ایک صفت ہے۔ چوتھی صفت جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنے والے لوگ، جو لوگوں کو معاف کر دیا کریں گے۔ کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی اس کے اوپر، کسی نے کوئی اور غلط چیز اس کے خلاف کیا، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو والعافین عن الناس، جو لوگوں کو درگزر کر دینے والے لوگ ہوں گے، جو لوگ کسی نے کسی کے خلاف ظلم، زیادتی یا اس طرح کی چیزیں کی ہوگی، اور انسان بجائے اس کے کہ اس سے انتقام لے، بجائے اس سے کہ اس سے بدلہ لے، انسان اس کو درگزر کر دے۔ یہ اہل جنت کی یہ بھی ایک صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ چوتھی صفت ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا۔ پانچویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر سورہ آل عمران کی آیتوں میں ذکر کیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ جن لوگوں نے کوئی فاحشہ کام کیا، فحش کام یعنی بڑے بڑے جو گناہ کے کام تھے، جیسے کسی کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھا جانا، میدان جنگ سے منہ پھیر لینا، زنا کرنا،
چوری، غیبت، چغلخوری، یہ سارے جو گناہ کے کام ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑا بڑا گناہ تصور کیا ہے، جن لوگوں نے یہ بڑے بڑے گناہ کیے، فحش کام کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، الذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ بڑے بڑے گناہ یا ان جیسے بڑے بڑے گناہ لوگوں نے کیے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، ان لوگوں نے، اس طرح کے لوگ ہوں گے جنہوں نے یا تو بڑے بڑے فحش گناہ کے کام کیے ہوں گے، فحش بڑی بڑے فحش غلطیاں اور گناہ اور جرائم کیے ہوئے ہوں گے، یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوگا، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو ایسے لوگ کیا، جب یہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد، جب یہ لوگ اللہ کی عظمت کو یاد کریں گے، اللہ کی عظمت کو ان لوگوں نے یاد کیا، اس ذات کو یاد کیا کہ جن کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور اس ذات سے ڈر گئے، ان کے اندر خوف آ گیا، اس ذات کو یاد کر کے، اللہ کی ذات کو یاد کر کے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو ذات کو یاد کیا، اور اس ذات کو یاد کیا جس کی نافرمانی کی تھی، اور اس کے بعد ان کے اندر خوف آ گیا، اللہ سے ڈر گئے، تو کیا ہوگا، فاستغفروا لذنوبہم، ڈرنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کیا، اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگی کہ اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے، میں نے بڑی بڑی غلطیاں کر لی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اس بندے کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ایسے لوگوں کے اندر جب جس انسان کے اندر یہ صفت ہوگی وہ اہل جنتی ہوگا، کہ انسان گناہ کرنے کے بعد، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد، اس کو جب اللہ کی عظمت کا پتہ چلے، اللہ کی عظمت یاد آئے، اور اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی ایک صفت اور اس کی خوبی بتائی ہے۔ ان آیتوں کے اندر چھٹی جو خوبی جنتیوں کی بتائی گئی وہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جن لوگوں نے جو کچھ کیا اپنے گناہوں پر وہ مصر نہ رہیں، اپنے گناہوں پر مصر اور اصرار نہ کرتے رہیں، یعنی گناہ کر لیا، گناہ ہو گئی، اور اس کے بعد گناہ ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عظمت کو یاد کیا، اس ذات کو یاد کیا جن کی انہوں نے نافرمانی کی ہے، تو کیا فوراً اللہ کے دربار میں آئے، اللہ سے توبہ کیا، گناہوں سے معافی مانگی، اللہ سے یہ عہد و پیمان کیا کہ اللہ یہ گناہ ہوا، دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا، میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، میں تجھ سے یہ عہد و پیمان کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ پر اصرار نہیں کیا، بار بار اسی گناہ کو نہیں کرتا رہا، اللہ سے توبہ کیا، معافی مانگی۔ یہ صفت بھی اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ انسان کے اندر جب یہ صفت پیدا ہوگی تو یہ انسان اہل جنتی ہے، اہل جنتی کی یہ صفت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ یہ اہل جنتیوں کی صفت ہوا کرتی ہے۔ یہ ان آیات کے اندر جو سورہ آل عمران کی ہم نے آیتیں پڑھی تھی، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے ان 6 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اہل جنت کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ سورہ مومنون کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔
پہلی وصف جو اللہ تعالیٰ نے اور پہلی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے ان آیات میں بتایا ہے وہ ہے مومن ہونا. قد افلح المؤمنون، مومن ہونا، اہل ایمان ہونا، ایمان والا ہونا، یہ اہل جنت کی صفت ہے، اہل جنت کی وصف ہے. اور ایمان، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور ہر اس چیز پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری، تمام ان چیزوں پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، ان کو قبول کیا اور ان کو تسلیم کیا، قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے ان ساری چیزوں کی پابندی کر کے ایمان لایا، تو وہ آدمی مومن ہے. اور مومن اہل ایمان کا ہونا، اہل ایمان ہونا، یہ اہل جنت ہونے کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے. ان آیات کے اندر دوسری صفت جو بیان کی گئی اہل جنت کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع پیدا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، اپنے نمازوں کے اندر خاشع ہوتے ہیں. یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اعضائے جوارح بالکل خوف زدہ ہوتے ہیں، اور اسی حالت کے اندر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈر کر کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کا ظاہری اور باطنی دل بھی ڈرا ہوا، اعضائے جوارح بھی ڈرے ہوئے ہیں، ظاہر بھی ڈرا ہوا، باطن بھی ڈرا ہوا. اس انداز میں اللہ رب العالمین کی وہ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. خشوع اور خضوع ان کے اندر ہوتی ہے، ان کی نمازوں کے اندر. یہ دوسری صفت بھی اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے. تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا، الذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ معرض یعنی ان لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں. الذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لا یعنی اور ایسی چیزوں سے جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن چیزوں میں کوئی خیر نہ ہو، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، کوئی یعنی قولی اعتبار سے اور فعلی اعتبار سے ہر طرح سے انسان اس طرح کی چیزوں سے دور رہتا ہے جن چیزوں میں کوئی فائدے کی چیز نہ ہو، لغو چیز ہو، لیانی چیز ہو، اس سے نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو اور نہ کوئی اخروی فائدہ ہو رہا ہو. الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو، لیانی اور ہر اس چیز سے جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے اندر کوئی خیر نہ ہو، انسان دور رہتا ہے اور اپنی اوقات کو ان لیانی اور لغو چیزوں کے اندر ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان کے لیے اس کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اپنے قیمتی اوقات کو اور اپنے قیمتی لمحوں کو اس طرح کی لغو اور لیانی اور فالتو چیزوں کے اندر وہ انسان نہیں لگاتا، بلکہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان لغو اور ایسی چیزوں سے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزوں سے ایک سچا مسلمان اور ایک سچا انسان دور رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے بدرجے اولا دور ہوگا جو اس کے لیے مضر ثابت ہونے والی ہوں گی، جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی ہوں گی، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی. ان چیزوں سے انسان بدرجے اولا دور رہے گا، اس لیے کہ جب وہ ایسی چیزوں سے دور ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہے جو لیانی ہے، جس کے اندر فائدہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مضر نہیں تھا، اس کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، لیکن اس نے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جن چیزوں سے نقصان ہونے والا ہوگا، ظاہر سی بات ہے انسان اپنے آپ کو بدرجہ ان چیزوں سے دور رکھے گا. تو یہ اہل جنت کی ایک صفت ہے کہ لوگ لیانی اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اور چوتھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے، الذین هم للزکاة فاعلون، کی چوتھی صفت یہ ہے اہل جنت کی کہ وہ لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. زکوٰۃ جو اللہ رب العالمین کا ایک فریضہ ہے اور اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، جو
یہ اہل جنت کی صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال جیسی دولت سے نوازا ہے اور مال کی نعمت انہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہیں، فقراء اور مساکین کا دھیان رکھتے ہیں، اور اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ زکوٰۃ میں نکال کر کے ان فقراء اور مساکین کو اپنے مال کا وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صفت ہے اہل جنت کی۔ پانچویں صفت ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ یہ پانچویں صفت ہے کہ اہل جنت کی اہل جنت اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے، لواط کے قریب نہیں جاتے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کی معصیت جس کے اندر ہو سکتی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے ناراضگی ہو سکتی ہے، اہل جنت ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے۔ زنا کرنے میں، لواط کے اندر، یہ اللہ کی معصیت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے خلقی اخلاقی طور پر انسان بڑے حد درجے نیچے گر جاتا ہے، اجتماعی طور پر نیچے ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اہل جنت کی صفت بتائی گئی ہے کہ اہل جنت اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے شرمگاہوں کی، یہاں صرف شرمگاہوں کی حفاظت صرف مخصوص شرمگاہ کی حفاظت مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اپنے نظر کی بھی حفاظت، اپنے ہاتھ پیر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، جو اس کی اس زنا کی طرف یا زنا لواط کی طرف اس کو لے جانے والا ہو، یا لمس کے ذریعے، یا آنکھوں کے ذریعے جو ہے، یہ بھی حدیث کے اندر آنکھوں کا دیکھنا، اس کو بھی زنا کہا گیا ہے، اور ہاتھوں سے پکڑنا اور چھونے کو بھی زنا کہا گیا، ہاتھ کا زنا، آنکھ کا زنا۔ تو ان ساری چیزوں سے جو یہ صفت بیان ہوئی ہے اہل جنت کی کہ اہل جنت یہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور جنتیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی، عام شرمگاہوں کی، مخصوص شرمگاہ، اور اس کے ساتھ ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور ساری چیزوں کی، وہ اس طرح کی چیزوں، زنا اور زنا کے جو مقدمات ہیں اور زنا کی طرف جو لے جانے والی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اہل جنت کی صفت ہے۔ ایسے ہی چھٹی صفت ان آیات کے اندر بیان کی گئی اہل جنت کی، الذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ یہ جو چھٹی صفت اس آیت کے اندر بیان کی گئی، اور چھٹی صفت سے پہلے ایک نقطہ اور پانچویں صفت کے اندر رہ گیا تھا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ جو ان کی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ اپنے نگاہ کو نہیں ڈالتے تھے، اس لیے کہ انسان کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ ہم بستری، یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ ملنا، یہ اس لیے کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ تو اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے علاوہ کسی اور عورتوں پر وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، اور اس کو کسی غلط زنا اور معصیت اور حرام اور لواط اس طرح کی چیزوں میں اس کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہ صفت تھی۔ چھٹی صفت جو ان آیات کے اندر بیان ہوئی، الذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو لوگ امانتوں کی اور عہد و پیمان کی مراعات کرتے ہیں۔ یہ امانت، انسان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، انسان قول و فعل کے اندر بھی اس کو امین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سر اور کوئی خفیہ بات کسی نے آپ کو بتائی، انسان کو اس کے اندر بھی امین ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کسی کے سامنے واضح نہ کریں۔ اگر آپ کے سامنے کسی نے کوئی خفیہ بات کی گئی، آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہوا، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر امین رہیں، اس کو کسی دوسرے تک نہ پہنچائے، دوسرے کے حوالے یا دوسرے تک اس کی خبر نہ دے۔ یہ ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہیں، اور امانت کی حفاظت کرنا اور امانت کا دھیان رکھنا، یہ اسلام نے اس پر ابھارا ہے۔ اور جو لوگ امانتوں کے اندر خیانت کرتے ہیں اور امانتوں کو ضائع کرتے ہیں، ان کو منافق کی نشانی اور منافقوں میں سے بتایا گیا ہے کہ آیت المنافق ثلاث اذا اؤتمن خان
ذکر کیا گیا کہ منافق کی 3 نشانیاں، اور ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانتوں کے اندر خیانت کر جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے مال امانت کے طور پر رکھا، آپ اس کے امانت کی حفاظت کیجئے، آپ اس کے مال کی حفاظت کیجئے، اور منعن جس طرح اس نے آپ کے پاس امانت رکھا ہے طلب کرنے پر آپ اس کی امانت کو ویسے واپس کریں۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر کسی راز کو امانت میں رکھا، آپ اس راز کی امانت کیجئے اور اس راز کو آپ فاش نہ کریں۔ ایسے ہی کسی نے آپ کے سامنے کوئی راز کی بات کی، آپ اس راز کو دوسروں کے سامنے فاش نہ کریں، دوسروں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ وہ بطور امانت آپ کے پاس ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ ان کی مراعات کرتے ہیں اور ان کو سجا کر کے رکھتے ہیں، وہ اہل جنتی ہیں۔ اور عہد و پیمان بھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے عہد و پیمان اللہ کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، مخلوق کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، کہ انسان اللہ کے تعلق سے کوئی عہد کرے، جیسے نذر وغیرہ مانے، نذر مان لیا کہ یہ کام میرا ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ 2 روزے، یہ اتنا مسکین کو کھانا، اتنا صدقہ۔ تو اللہ کے تعلق سے اگر انسان نے کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ مخلوق کے ساتھ اگر کوئی اس کا عہد ہو، مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہو تو اس عہد و پیمان کو پورا کرے اور ان کی وفاداری کرے۔ جو لوگ امانتوں کے اندر امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، مراعات کرتے ہیں، عہد و پیمان کی مراعات کرتے ہیں، چاہے وہ عہد و پیمان اللہ کے تعلق سے ہو یا بندوں اور مخلوق کے تعلق سے ہو، ان ساری عہد و پیمان اور امانتوں کی مراعات کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ اہل جنت کے ہیں، اور یہ اہل جنت کے صفات میں سے ہے۔ اور انہی آیات کے اندر 7ویں صفت جو بیان کی گئی ہے جنتیوں کی، اہل جنت کی، الذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے، نماز کے اندر کوئی تفریط نہیں کرتے، اس کو بالکل اس کے وقت پر کما حقہ جس طرح ہونا چاہیے، اس کے شروط، ارکان، واجبات اور سارے چیزوں کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادا کرنے کا ذکر کیا ہے، اسی انداز میں کما حقہ علی الوجہ الاکمل یہ نماز کو پڑھتے ہیں اور اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل جنت کی صفت ہے۔ تو دوستو، یہ چند صفات جنتیوں کے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں، اور بہت سارے صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنتیوں کے صفات ذکر کیے ہیں، اہل جنت کی صفات کو، لیکن حصر ممکن نہیں، اور میں یہاں پر چند صفات جنتیوں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے، وہ چند اوصاف میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے احادیث کے اندر جنتیوں کے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور انہی میں سے چند ایک میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں مسلم شریف کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین، شریعت کا علم سے مراد شریعت کا علم، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، علوم شرعیہ کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ گویا کہ علم دین کا سیکھنا، علم دین کے لیے نکلنا، علم دین سیکھنے کے لیے راستہ طے کرنا، یہ جنت کے داخلے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ یہاں یہ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ علم دین سیکھنا، اس کے لیے نکلنا، اس کے لیے راستے طے کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، یہ اہل جنت کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اہل جنت کے صفات کا ذکر ہو رہا ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ یہ جو
حدیث ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی مکارہ اور ناپسندیدہ اوقات میں مکمل اسباغ وضو کرنا، مکمل طریقے سے وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کر کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا، دوسرے نماز کا انتظار کرنا، یہ ساری چیزیں وہ اعمال ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہیں جنت کے اندر، اور انسان کے خطاؤں کو معاف کرنے والی ہیں۔ یہ جنت، اہل جنت کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اہل جنت کے صفات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ مسلم شریف کی یہ بھی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان وضو کرتا ہے اور مکمل طریقے سے وضو کرے، اسباغ وضو، پھر وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ بندہ داخل ہو جائے۔ یہ بھی اہل جنت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور بڑی اہم فضیلت ہے ایک چھوٹے سے عمل پر کہ آدمی وضو بنانے کے بعد اور اسباغ وضو کرنے کے بعد، مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد آدمی یہ دعا پڑھ لے اور وہ اس کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ ایسے ہی اہل جنت کے صفات میں سے جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک دوسری روایت حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس انسان نے اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے جس انسان نے کوئی مسجد کی تعمیر کی، مسجد بنایا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اللہ کی ابتغاء، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، یعنی کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، یہ بتانے کے لیے نہ ہو کہ بھئی مسجد بنا دیا اور تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی فلاں سیٹھ نے مسجد بنوائی ہے اور فلاں وہ خان صاحب نے مسجد یہ بنوایا ہے، تاکہ لوگ اس کا نام بڑے فخر کے ساتھ معاشرے و سماج کے اندر لیا جائے۔ نہیں، شرط لگا دیا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کے واسطے، نیت خلوص نیت ہو، خلوص نیت اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہو۔ اور یہاں جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ اور دوستو، میں پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جس انسان کے عمل میں ریاکاری ہو، جس انسان کا کوئی بھی عمل اخلاص سے خالی ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کوئی عمل، کتنی بڑی عبادت ہو، کتنا بڑا نیک عمل ہو، اگر اس کے عمل میں اخلاص نہیں، خلوص نیت نہیں، للہیت نہیں، اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کے عمل کو ہوا میں ذرات کے مانند اڑا دیتا ہے اور وہ عمل اس کا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے، بغیر اخلاص اور خلوص نیت کے کسی انسان کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے یہ کام انسان نے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، خلوص نیت سے کیا ہے، تب تو اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے کوئی اور مقصد، اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی، اللہ اس کے اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو المہم کہنے کا یہ کہ یہ بھی اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصف اور بیان فرمائی ہے، بڑی اہم وصف اہل جنت کی، اور وہ ہے حضرت ام حبیبہ کی حدیث ہے، بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد
مسلم یصلی للہ تعالی فی کل یوم 12 رکعہ تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ کے لیے روزانہ اللہ کے واسطے اللہ کے لیے 12 رکعت نماز، نفلی نماز، تطوع نفلی نماز 12 رکعت، فرض کے علاوہ 12 رکعت روزانہ پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور وہ 12 رکعت جو پڑھنے کی حدیث کے اندر بات ہو رہی ہے کہ فرض کے علاوہ نفلی نماز، سنت نماز، تطوع 12 رکعت پڑھے گا، وہ نماز جو فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے جو سنت مؤکدہ لگے ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے سنت مؤکدہ لگے ہوئے ہیں اسی کی بات اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت جو آدمی ان سنتوں کا اہتمام کرے گا، سنت مؤکدہ، سنن رواتب کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ اہل جنت کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے ہی دوستو بہت سارے صفات بیان فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت نہیں کہ میں سارے صفات کا ذکر کر سکوں۔ آخری ایک صفت بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آخری ایک اور صفت اہل جنت کی بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت سارے صفات ہیں جس کو میں پورا حصر نہیں کیا ہوں اور نہ ہی اتنا ٹائم ہے کہ ساری چیزیں بتائی جا سکے، لیکن آخری چیز میں بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان له 3 بنات یؤویہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت له الجنة البتہ۔ قیل یا رسول اللہ فإن كانتا 2 قال وإن كانتا 2 قال فرأى بعد القوم أن لو قالوا واحدة لقال واحدة رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے اپنے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھے طریقے سے ان کو پالا پوسا، ان کے اوپر رحم کیا، رحم دلی کیا، اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، وجبت لہ الجنت البتہ، ایسے انسان کے اوپر یقینی طور پر جنت ضروری ہے، یعنی اس کو جنت پانا، جنت ملنا ایسے انسان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی یہ انسان جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا جس نے 3 بچیوں کی، اپنے 3 بچیوں کی پرورش کی، پالا پوسا، ان کے کھانے پینے کا سب کچھ انتظام کیا، رحم دلی ان کے اوپر کی، ساتھ میں تعلیم و تربیت کی، اچھی طریقے سے ان کو پالا پوسا، تو اس انسان کے اوپر جنت واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فَإِن كَانَتَا 2، اگر کسی نے 2 ہی بچیوں کی پرورش کی ہو، 2 ہی بچیوں کو اس طرح پالا پوسا ہو، تو کیا اس کو بھی یہ چیز مل جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَتَا 2، ہاں اگر 2 بچیوں ہی کی بھی اگر کسی نے پرورش کی ہوگی تو اس کو بھی یہ چیز نصیب ہوگی، یعنی جنت اس کے لیے بھی واجب ہے۔ راوی آگے کہتے ہیں فرآ بعد القوم ان لو قال، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کسی انسان نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ یا رسول اللہ اگر کسی نے ایک ہی لڑکی کی پرورش کی ہے تب بھی اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو آپ اس وقت یہ بھی کہہ دیتے ہاں اگر کسی نے ایک ہی کی پرورش کی ہوگی تب بھی اس کو یہ چیز ملے گی۔ تو یہ بڑی جامع حدیث ہے دوستو۔ جیسے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ لڑکیوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، یا لڑکیوں کی پیدائش پر لوگ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جایا کرتے ہیں، اور چونکہ سوچتے ہیں کہ بھئی لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کے اخراجات اور ان کی شادی بیاہ اور ان کے تعلق سے، دوستو دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اونچا مقام اگر رکھ دیا کہ جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی، تربیت کی، ان کو پالا پوسا، ساری چیزیں
تو اتنا اونچا مقام اس بندے کو اللہ دے گا کہ اس کے لیے جنت کو یقینی بنا دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ بڑی اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کی دولت سے نوازا ہے اور جن کے پاس 2-3 بچیاں ہیں، جنہوں نے ان کی پرورش کی، اچھی طریقے سے پالا پوسا ہے، تربیت کی ہے، تو ان کے لیے بڑی خوشخبری کی چیز ہے۔ تو دوستو یہ چند صفات تھے، اوصاف اہل جنت کے، کچھ اوصاف قرآن کی روشنی میں ہم نے ذکر کیا، اور کچھ اوصاف جنتیوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ یہ چند اوصاف ہیں، یہ حصر نہیں ہے کہ بس یہی ہیں، یہ چند اوصاف ہیں جو ہم نے قرآن کے حوالے سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل جنتیوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کرے جو اہل جنت کے صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری نماز کو، ہماری قرآن کی تلاوت کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔